آج سے 20 برس قبل پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے ملک کی سیاست کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 1997 کے انتخابات میں ایک تہائی اکثریت حاصل کرنے والے میاں نواز شریف اس وقت نہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم تھے بلکہ سیاسی افق پر دور دور تک ان کا کوئی مخالف ان کے لیے خطرہ بنتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پر بے شمار کرپشن مقدمات کے باعث وہ خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر چکی تھیں، جبکہ ان کے شوہر آصف علی زرداری اس وقت ایسے ہی مقدمات میں جیل میں تھے۔ جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں جلسوں جلوسوں میں تو نواز شریف حکومت کو للکار سکتی تھیں، مگر انتخابی میدان میں یہ بھی مسلم لیگ کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھیں۔ تحریک انصاف موجود تو تھی، لیکن ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے کہ مصداق اس کا وجود کسی سیاسی جماعت کے لیے ملک کے کسی بھی حلقے میں کوئی خطرے کی علامت نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی مسلم لیگ نواز کو حکومت سے نکال سکتا تھا تو وہ فوج ہی تھی۔ نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کو مدت ملازمت مکمل ہونے سے پہلے نکال کر فوج پر بھی اپنے تئیں دھاک بٹھا لی تھی۔ سپریم کورٹ پر حملے اور اس کے بعد چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے نکالے جانے کے بعد نواز شریف صاحب غالباً کسی بھی قسم کے خطرے سے دور جا چکے تھے۔ انہی حالات میں کارگل کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جو واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق نواز شریف اور جنرل مشرف دو بالکل مختلف یادداشتیں رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے محض بہانہ چاہیے تھا، جبکہ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تاہم ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جنرل مشرف کی تیاری پہلے ہی مکمل تھی۔ وہ یہ بھانپ چکے تھے کہ میاں نواز شریف ان کو ہٹا کر اس وقت کے DGISI جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ یہ خبر ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل عزیز خان کی طرف سے دی گئی تھی۔ دوسری جانب میاں نواز شریف کو اطلاع دی جا رہی تھی کہ مشرف ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اس حوالے سے IB کی جانب سے کی گئی کچھ ریکارڈنگز تک میاں نواز شریف کو رسائی بھی حاصل ہو چکی تھی۔ جنرل مشرف کے گھر ہونے والی 4 ملاقاتوں میں جنرل احسان اللہ احسان، جنرل عزیز خان، جنرل شاہد عزیز اور بریگیڈیئر راشد قریشی اس حوالے سے ایک مکمل پلان مرتب کر چکے تھے، لیکن 12 اکتوبر سے پہلے نواز شریف کی جانب سے جنرل مشرف کے ساتھ اپنے تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کم سے کم 2 کوششیں کی گئی۔ پہلی کوشش ستمبر کے آخر میں کی گئی، جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت پر بلایا، جہاں نواز شریف کے والد میاں شریف نے دونوں کے درمیان کشیدگی کم کرانے کی نیت سے ان کو گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے سے گلے ملنے کو کہا۔ دوسری کوشش اس کے کچھ روز بعد نواز شریف کی جانب سے تب سامنے آئی جب انہوں نے جنرل مشرف اور ان کی بیگم کو اپنے ساتھ عمرے پر چلنے کی دعوت دی، لیکن ان کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، اور عمرے کے بعد جنرل مشرف کے گھر پر ایک اور ملاقات کی گئی جس میں تمام جرنیلوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے جنرل مشرف کو آگاہ کیا۔ اسی اثنا میں جنرل مشرف کا سری لنکا کا دورہ آ گیا۔ جانے سے قبل انہوں نے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں آرمی چیف کی تبدیلی کی کوشش کی جائے تو وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ 12 اکتوبر کی صبح نواز شریف ملتان میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے بعد واپس اسلام آباد پہنچے تو اس وقت تک وہ جنرل مشرف کی برطرفی کے حوالے سے اپنی تقریر لکھوا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس سفر کے دوران جنرل ضیاء الدین کو بھی مشرف کی جگہ آرمی چیف بننے پر راضی کر چکے تھے۔ شام 5 بجے کے خبر نامے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر نشر ہوئی اور اسی وقت جنرل مشرف کے ساتھی حرکت میں آ گئے۔ پلان کے مطابق صرف 20 منٹ کے اندر 111 بریگیڈ PTV اور وزیر اعظم ہاؤس کا چارج سنبھال چکی تھی۔ 6 بجے کے خبر نامے میں یہ خبر نہیں چل سکی کیونکہ اس وقت تک PTV میں فوج داخل ہو چکی تھی۔ رات 9 بجے جنرل علی جان اورکزئی اور جنرل محمود وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کو گرفتار کرنے پہنچ گئے۔ اس دوران جنرل مشرف کا سری لنکا سے واپس آنے والا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کے باوجود لینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ شیڈول کے مطابق اس طیارے کو کراچی میں لینڈ کرنا تھا، مگر پائلٹ کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر کسی بھی ایئرپورٹ پر اس طیارے کو اتار لے، لیکن پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر اسے اترنے کی اجازت نہیں۔ تاہم اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات کے دوران ہی کور کمانڈر کراچی نے کراچی ایئرپورٹ کا چارج سنبھال لیا اور کو مکمل ہوتے ہی جنرل مشرف کو خبر دے دی گئی کہ ٹیک اوور مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور یوں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر جمہوری حکومت پر شب خون مار کر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔